بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ گزشتہ دو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے مومن کی کچھ پہچان، کچھ مومن کی علامات اور کچھ مومن کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے جو میرے پاس علم ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور میں نے پہلی ویڈیو کے اندر یہ بھی بتلا دیا تھا آپ کو کہ قرآن کریم نے مومن کی 12 علامتیں بیان کی ہیں۔ ان 12 میں سے اگرچہ میں نے قرآن کریم کی روح سے ایک ہی علامت کو بیان کیا ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو علامت میں انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی روح سے اس سے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں نے کل جو آپ کے سامنے دوسری علامت رکھی تھی وہ حدیث کی روشنی میں رکھی تھی، اور وہ حدیث کی روشنی میں علامت یہ تھی مومن ہونے کی کہ جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، یہ مومن کی علامت ہے۔ مومن آدمی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے وہ پسند کرتا ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر مومن کی کئی ساری اور بھی نشانیاں ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو، جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو، مومن وہ ہے۔ عزیز دوستو، اس سے پتہ یہ چلا کہ مومن کا کام نہیں کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، مومن کا کام نہیں کہ وہ کسی کو دکھ پہنچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک ایمان والا کسی ایمان والے کی طرف دھاردار کوئی اشیاء، کوئی چیز اس کی طرف مذاق کے طور پر بھی کر دے، اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو اچانک جو ہے دہشت زدہ کرنے کے لیے، اور وہ بھی ہو صرف مذاق کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اس پر حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کو کس قدر تکلیف دیتے ہیں، کس قدر ان کو ستاتے ہیں، کوئی چیز ان کی ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں مذاق میں، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی دیر کے اندر پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مسافر تھا بیچارہ، اور وہ مسافر کسی وجہ سے جو ہے اس کا دوست مل جائے اور اس مسافر کو بہت جلدی ہو،
اور اس کے دوست کو پتہ نہ ہو، اس کی چابی دبکا دے، اس کی کوئی اور چیز چرا لے. تو اس طریقے سے عزیز دوستو ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنے زوم میں آ کر کے اس سے دل لگی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دل لگی کے اندر بھی اگر کسی کا دل دکھ گیا کسی سے، تو یاد رکھو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے اور جنت کو حرام کر دینے کے لیے کافی ہے. بزرگان دین سے تو یہاں تک بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نمازوں کے سوا کسی اور نماز کو ایسے مقام پر پڑھے اور زور زور سے پڑھے، یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہو اور لوٹے بجا رہا ہو، نل کو زور زور سے چلا رہا ہو جس سے دوسروں کی نیند خراب ہو رہی ہو، وہ بھی یعنی کہ وہ بھی اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے، اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے. اس لیے عزیز دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں جو کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہاں، اس کے علاوہ جو چیز بلند آواز سے ضروری ہیں جیسا کہ اذان ہے، اس کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے تو اس کو ہم ضرور کریں گے. البتہ اس کے سوا جیسا کہ چند آدمی سو رہے ہوں اور ایک آدمی کو نیند نہ آ رہی ہو اور وہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. عزیز دوستو واضح رہے کہ یہ جو لفظ لا الہ الا اللہ ہے، یہ زمین اور آسمان کے درمیان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. لیکن اگر کسی کا اس سے دل دکھ گیا، کسی کو تکلیف پہنچ گئی، کسی کی نیند اچاٹ ہو گئی، کسی کو پریشان ہو گئی، تو تباہی اور بربادی کے لیے اتنا بھی کافی ہے. اس لیے عزیز دوستو ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچ سکے، کسی کے گھر میں تاکہ جھانکی نہ کریں، کسی کے دروازے پر کھڑے نہ ہوں، کیونکہ دروازے پر کھڑے ہونے سے بھی اس آدمی کو یعنی صاحب مکان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ حقوق العباد کے بالکل خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے گھر میں جھانکے تو گھر والوں کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ کنکریاں مار کر اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے، بلکہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ تقویٰ لے کر اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے. گھر والوں کے لیے یہ چیز حلال ہے کہ بلا اجازت وہ کسی کے گھر میں نہ جھانکے. عزیز دوستو اس کے علاوہ اور بھی متعدد احادیث ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوں گے تو یاد رکھو گھر والوں کو ضرور تکلیف ہوگی. اس لیے اجازت طلب کریں اور اجازت طلب کرنے کے بعد سلام کر کے جب گھر کے اندر داخل ہوں. اس لیے فرمایا کہ اگر تاکہ جھانکی بھی کرے گا آدمی تو جہاں تک اس کی نظر پہنچ جاتی ہے گویا وہ وہاں تک گھر کے اندر داخل ہو گیا اور بغیر اجازت کے ہو گیا. اس لیے عزیز دوستو واضح رہے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ ایمان کی علامت ہیں. بعض لوگ ایمان کی چند علامتیں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور جب کسی سے جو ہے کوئی اور بات کرتا ہے تو اس بات کو بھی وہ پوری کر دیتا ہے. بہرحال وہ تیسری علامت مجھے ذہن میں نہیں ہے اس وقت عزیز دوستو. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہماری بات میں سچائی ہو اور وعدے میں سچائی ہو، اس لیے کہ ایمان کی علامت ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے. اس لیے عزیز دوستو اپنی زبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں کرنے کے بعد کہ معاذ یہ جو زبان ہے نا اس سے ڈرتے رہنا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا ڈرنا؟ آپ نے فرمایا کہ معاذ اسی کی وجہ ہے کہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے اور اسی کی وجہ ہے کہ آدمی جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. آدمی جب اس زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، لوگوں کے دلوں کو خوشی ہوتی ہے، لوگوں کو صحیح راستے ملتے ہیں،
لوگوں کو جو ہے صحیح طریقے ملتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ درود کے معنی رحمت کے ہی تو ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت نازل فرما، اور ایسی رحمت اور برکت نازل فرما جیسی کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ تو عزیز دوستو، یہی تو درود ہے۔ ہم نے 1 بار کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کی طرف 10 مرتبہ جو ہے رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ 10 درجے بھی اس کے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں 1 بار درود شریف پڑھنے پر، ایک بار درود شریف پڑھنے پر۔ عزیز دوستو، یہ موضوع دوسری طرف نکل گیا، بات چل رہی کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اتنا بڑا اجر، تو جب یہ زبان کا استعمال صحیح ہوتا ہے تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی یعنی کہ فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ عزیز دوستو، کتنا بڑا نفع ہے اس زبان کا، لیکن یہی زبان جب جھوٹ بولتی ہے تو لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جب یہ وعدے کا خلاف کرتی ہے تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب یہ غلط راستے بتاتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب یہ گالیاں بکتی ہے تو پھر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جو کسی کو تکلیف پہنچائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دی بات بالکل کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ نہ ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم جو یعنی کہ علامت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اور اپنے کسی بھی کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دوسری علامت جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک کریں، اور اس کا جو ہے بیل آئیکن بھی دبا لیں۔ عزیز دوستو، اچھی بات کہنا اور اچھی بات کا سننا ہر ایمان والے کے لیے نفع دیتا ہے، اور جب ہم اچھی بات کہیں گے، اچھی بات سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں زبردست نفع ہوگا، اور جب ہم کہتے رہیں گے تو ایک دن انشاءاللہ تعالی ہم کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں غلط نکل گئی ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے معاف کرے اور ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو بات حق نکلی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اور ہماری تمام عبادات کو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا حج ہو، یا کوئی اور عبادت ہو، تمام کے تمام چیزوں کو، شادیوں کو، نکاحوں کو، تمام تر چیزوں کو اللہ تعالی ہم سب کو سنت طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سنت طریقہ اصل ہے۔ عزیز دوستو، جب آدمی سنت سے ہٹ جاتا ہے تو چیزیں دو ہی ہیں، صرف ایک سنت ہے تو دوسری بدعت ہے۔ چیزیں دو ہی ہیں، ایک توحید ایک جو ہے وحدانیت ہے، ایک وحدانیت ہے، ایک کفر ہے۔ چیز دو ہی ہیں عزیز دوستو، ایک کفر ہے اور ایک اسلام ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جب آدمی سنت سے ہٹتا ہے تو پھر وہ بدعتوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔